سر یعنی مجھے آپ کی بات کو اگر ہم اس کو آسان زبان میں سمجھائیں تو آپ کا کہنا ہے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ریویو سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کو ماضی میں کرتی رہی ہے، ریویو پٹیشن ڈالی جائے اور اس فیصلے کو ریویو کر لیا جائے اور اس پہ تاریخ آ گئی کیپنگ ان ویو دی پریزنٹ ایپلیکیشن. جب میں کل ایک ٹی وی پہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نیچے وہ جب ٹکر چلتے ہوئے دیکھا کہ ایپلیکیشنز آ گئی ہیں، 2-3 آ گئی ہیں، ابھی منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے آ گئی ہیں، تو دیٹ اماؤنٹس ٹو ریویو. ٹھیک ہے کہ یہ صاحب نے جو کہا ہے فرمایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی رہی بات، یہ بڑی ایک لمبی بات ہے، آئینی بات ہے. میں آج کے آرڈر میں بھی ایک چیز جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا؟ جب وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو جب چیزوں کو آگے چلانا ہوتا ہے تو باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی عزت نفس کو بحال رکھ کے آگے چلتے ہیں. اس میں جو یہ لفظ لکھا گیا کہ دیٹ اماؤنٹس ٹو مطلب ہے ڈسٹرسٹ اور نو کانفیڈنس آن دی پرائم منسٹر. سر یہ فیکچوئل بات ہے سر، مطلب یہ تو فیکچوئل بات ہے، اس میں کوئی ایڈیٹوریلائز تو نہیں کیا سر. یہ تو لیکن ماریا یہ بھی میں پوچھنا چاہا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلی بات اچھا صاحب ایک منٹ میں جناب سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. فیکچوئل بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آج 90 دن پورے ہو گئے ہیں، کل پورے ہو گئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے. مجھے یہ بتائیں کہ آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے جائے گا، ویئر ایز کانسٹیٹیوشن سٹارٹ یہ شروع ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اپنے چنیدہ نمائندوں کے ذریعے عوام الناس استعمال کرے گی. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، میری تو خیر اس میں اوپینین ذرا بڑی ڈراسٹک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کانسٹیٹیوشن کا جو پورا میکنزم ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو مارشل لا دور میں یہ انسرٹ ہوا، یہ ہوا اس وقت اوزیا کے دور میں. اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ چاہے کانسٹیٹیوشن میں جو ڈالا گیا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی نفی ہے. میرا تو یہ اوپینین ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں چلانا، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا یہ کانسٹیٹیوشن یہ تو ایک لیگل بحث ہے، لیکن میری نظر میں آپ اس کو ساتھ ایک ثانوی سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. اور الیکشن یہ دیکھیے کوئی ماریا کوئی نیچرل کیٹاسٹرافی تو نہیں تھی. ٹھیک بات ہے. اور اس میں جب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کرا کے دکھا دے الیکشن، آپ نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا دوسرے پلر پہ اٹیک کرنے کے لیے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چلے وہ لیگل سوال ان سے جو آپ نے پوچھا نا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کیا معاملہ ہے. جی بھون صاحب. میں اس پہ بات فیصل کی جو کوشچن ہے میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کروں گا. فیصل کو دیکھنا چاہیے کہ جب ایک نو کانفیڈنس کی موشن آتی ہے یہ اسی انالوجی پہ جائے گا کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے ایک نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو آئین یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو انکمبنٹ ہے ہی ول کنٹینیو ٹل دا ٹائم دیر از اے نیو چیف منسٹر. یہ اسی طرح اسی انالوجی پہ یہ ہوگا کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہے ہی ول کنٹینیو. لیکن بون صاحب دیکھیں بالکل ہے سر، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ پروویژن بھی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اس کے 10-20 دن اوپر نیچے کر کے ایک جو ہے سیٹ اپ آئے گا. یہ نہیں ہوگا سر کہ ایک الیکشن کمیشن کسی مشاورت کے بغیر کہ اکتوبر میں کرائیں گے. بیچ میں اتنا بڑا گیپ اور اتنا بڑا ویکیوم ہے تو لگے رہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگے رہے. ماریا آپ کی یا میری خواہش یا فیصل کی خواہش پہ نہیں ہونی کہ اگر الیکشن نہیں ہوا تو اس سے پورا ملک جو ہے وہ سر آئین کی خواہش پہ ہوگا سر کہ 90 دن میں الیکشن ہو، یہ آئین کی خواہش پہ ہوگا، وہ نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے جو یہ کہا گیا کہ ہم فنڈ نہیں دیتے، سیکورٹی نہیں کرتے، تو مجھے امید ہے آپ اس کی مذمت کریں گے کہ آپ اپنی خواہش امپوز کر رہے ہیں، آئین کو امپوز نہیں کر رہے. میری بات تو سن لیں، آئین کی خواہش آئین کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ 90 دن میں الیکشن. جی 90 دن میں الیکشن 90 دن میں الیکشن. آپ ذرا فیصل ذرا تھوڑا سا. جی سر میں یہ کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وہاں ہوتے ہوئے 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا
تو اور کون سی پروویژن آپ لاگو کریں گے جس سے آپ کہیں گے کہ فلاں ادارہ جو ہے کسی چیف منسٹر کو لگا دے؟ دیکھیں 187 ہے سر، پھر 187 لگے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ 90 دنوں میں مطلب میں اور آپ پنجابی ہے نا سر، ہمارا جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے، میں کیوں اس اپنا غیر منتخب چیف منسٹر کو حق دوں کہ میرے وہ فیصلے کرے؟ میں کیوں کروں کہ یا احسن بون چنے یا فیصل چودھری چنے اور اپنے نمائندے جو میجورٹی کے ساتھ آ کے وہ ہمارے فیصلے کریں؟ آپ ذرا تھوڑا سا انٹرسپٹ کرنے انٹرفیئرنس کی بجائے میری گزارش سنیں. اگر آپ 187 ہے نا، 187 اور چیزوں کے لیے ہے. اگر 187 آپ نے لگانا ہے بس الیکشن تو علاوہ ہر چیز آئین لگنا ہے صاحب، یہ بھی تو کر لیجیے. دے دو آپ دے دو سپریم کورٹ کو اختیار کہ وہ پرائم منسٹر سر. اب الیکشن کمیشن کہے کہ سوائے الیکشن کے میں نے ہر چیز کر دینی ہے، سیکورٹی والے کہیں سوائے سیکورٹی کے کہ ہم نے ہر چیز کر دینی ہے. آپ محکمہ موسمیات والوں کو بلا لیں آج، وہ کہیں گے اکتوبر سے پہلے موسم کلیئر نہیں ہوگا. سر ایسی تو باتیں نہیں ہوتی نا، ایسے تو کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی منطق تو ہو نا سر. میرا مطلب ہے کہ اکتوبر تک کالے بادل ہی رہنے ہیں. مطلب ہم نے یہ کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو ایک چیز طے ہوئی 73 میں اپریل میں بنا لی، عمل درآمد نہیں کرنے. پھر سیگمنٹ کو سمیٹنا. جی بون صاحب، میں آپ کو یہ کروں گا 133 جو ہے آرٹیکل 133 وہ پرووائڈ کرتا ہے دی گورنر میں آسک دی چیف منسٹر ٹو کنٹینیو ٹو ہولڈ دی آفس. وہ سر الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، ناٹ دا کیئر ٹیکر. بات تو سنو جی سر، بات تو سنو. جی سر، یہ اسی ایونچویلٹی میں ہے جب پہلا الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں رہتا، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. سبون صاحب، یعنی کہ 90 دن کے الیکشن والی جو ایک آئینی شق کو ایکسرسائز نہ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اور ضمنی آئینی شقوں کا مدد لینی پڑی ہے. سر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ڈھونڈ کے اور آئینی شقیں میدان میں لانی پڑی ہیں. صرف اگر ایک آئینی شق کا امپلیمنٹیشن ہوتی کہ بھئی وقت پہ الیکشن ہوتے اور منتخب نمائندے آ جاتے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے. سر کرنی پڑ رہی ہے، یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، تو پھر سر جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے کہ نہیں سر؟ یہ تو سسٹم ہی کرتا ہے نا، یہ سسٹم ہی کرتا ہے. سسٹم چلا کرتا ہے سر. پارلیمنٹ عدالت میں چاٹ دوڑی، اس نے کہا ایسی کی تیسی نہیں دیتے فنڈ، اس طرح تو کام ہی نہیں چلے گا نا سر. یہ اس انفارچونیٹ ہے فیصل جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں تو سر مذمت کرتا ہوں اس چیز کی. بات یہ ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چیزیں چلنی، میری خواہش کے مطابق نہیں چلنی. جو آئین میں ایک میکنزم دیا گیا ہے اس سے اگر ڈیویشن ہوئی ہے تو اب اس کے کانسیکوینس ساری دنیا بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں جب آپ ایک پولیٹیکل قیاس پیدا کرتے ہو، آپ لوگوں کو، آپ پاکستان میں رہنے والے ہو، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جب نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی تھی، آپ نہیں اسمبلی پٹ کر رہے تھے، اس وقت نہیں آپ کو کانسٹیٹیوشن کی ڈیویشن کا پتا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا کسی نے یہ نہیں کہا سر کہ ہم نہیں مانتے، ان کا ہم مان لو. چلے سن لو میری بات سن لیں. اس وقت آپ کو پتا تھا نا کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اسپیکر نے ریزائن کیا، نئے بندے نے کیا، اس نے جا کے آخری وقت اس میں بھی ٹائم گزرنے پہ 15 منٹ رہ گئے تھے کہ آپ سارے لوگ اس خطے کے لوگوں کا بیہیویئر نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے میری حکومت ہے تو میں جو مرضی کروں، دوسرے کی ہے، یہاں ساروں کا ہے. آپ کو اسمبلی توڑتے ہوئے پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بون صاحب، جو آپ نے آخر میں بات کی نا، آئی تھنک سر یہ کرکس ہے اس خطے کی، جو آپ نے بتا دیا نا کہ نفسیات ہے، یہ نفسیات والی جو بات کی نا آپ نے، بالکل اس پہ مناسب کی